کہ مجدد کہتے کسے ہیں اور مجدد کا آنا یہ کس حدیث مبارک سے ثابت ہے؟ تو سنن ابو داؤد کی حدیث شریف ہے، ساتھ میں اس حدیث مبارک کو مستدرک میں بھی امام حاکم نے درج کیا ہے اور امام بیہقی نے بھی اپنی کتاب مدخل میں درج کیا، اور اس کے علاوہ بہت سارے محدثین نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی اپنی کتاب میں تحریر فرمایا۔ اور وہ حدیث شریف کیا ہے؟ یہ حدیث شریف وہی ہے جسے ابھی ہم نے خطبے میں پڑھا ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ سنہ من یجدد لہا دینہا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس امت میں بھیجتا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یبعث لہذہ الامہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس امت کے لیے یا اس امت میں برابر ایک ایسے شخص کو صدی کے آغاز میں بھیجتا ہے جو من یجدد لہا دینہا، جو دین کی تجدید کرتا ہے۔ یہ حدیث رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ امت محمدیہ کے درمیان میں ہدایت و رہنمائی کے لیے ہر ایک صدی کے آخر اور ابتدا میں ایک مجدد کو بھیجتا ہے۔ اور آپ اگر الفاظ حدیث پر غور کریں تو مجدد کی اہمیت کیا ہوتی ہے، مجدد کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے، مجدد کا منصب کیا ہوتا ہے، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ انسان روزانہ پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام مجدد کے بارے میں یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ مجدد پیدا ہوتا ہے، بلکہ سرکار فرما رہے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالی بھیجتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مجدد کا دنیا میں آنا عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مجدد کو ان کے درمیان میں بھیجتا ہے، ایک خاص مقصد کے لیے بھیجتا ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ ابتدائے صدی سے لے کے آخر صدی تک جو دین میں بری باتیں ملا دی گئی ہے، حق اور باطل کے درمیان میں جو امتیاز باقی نہ رہا، یا پھر سنتیں مٹا دی گئی ہیں، یا پھر ایسی باتیں جو دین کا حصہ ہے اسے بھلا دی گئی ہیں، تو مجدد آ کر ان تمام تر باتوں کا احیاء فرماتا ہے۔ یعنی جو باتیں مٹ گئی تھی انہیں تر و تازہ کر کے قوم اور انسانیت کے درمیان میں پیش کرتا ہے۔ جو سنتیں مٹ چکی تھی تو مجدد جو ہے امت محمدیہ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تم نے مرور زمانہ کی وجہ سے ان سنتوں کو بھلا دیا ہے، یہ بھی ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم سنت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر بھی عمل کریں۔ اس کے علاوہ بہت ساری الحاد اور بے دینی کی چیزیں جو دین میں ملا دی جاتی اور لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اسے دین کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں، تو مجدد آ کر کھرے اور کھوٹے کی پہچان کر کے بتا دیتا ہے کہ یہ باطل ہے اور یہ دین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اصل دین جو ہمارے نبی نے صحابہ تک پہنچایا، صحابہ نے جو تابعین تک پہنچایا، جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے، وہ یہ دین ہے۔